السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ ہم مشتقات کی پہلی اور دوسری قسم یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو اسم فاعل اور اسم مفعول اور ان دونوں کی قسمیں سماعی اور قیاسی کی تعریفات مثالوں کے ساتھ سمجھا دی تھیں۔ وہ سبق اگر آپ حضرات نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس سبق کی، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ سبق سمجھنے میں بھی آپ حضرات کو آسانی ہو۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسم فاعل اور اسم مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ آپ حضرات کو بتائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ اس میں فاعل اور اسم مفعول قیاسی وہ ہوتے ہیں جن کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتا دیں کہ کیا قاعدہ ہے ان کا۔ اسم فاعل قیاسی بنانے کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اسم فاعل قیاسی بنتا ہے امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر سے۔ ہم خوردن مصدر سے بنا رہے ہیں، خوردن مصدر سے۔ صیغہ واحد ہے، واحد حاضر ہے، خور، ٹھیک ہے۔ کس طرح بنتا ہے؟ بنتا اس طرح ہے کہ امر حاضر کا جو صیغہ واحد حاضر ہے اس کے آخر میں، یہ دیکھیں صیغہ بالکل وہی ہے، اس کے آخر میں زیر دے کر حرف نون دال ہا، ٹھیک ہے، لگا دیں۔ اس کے آخر میں زیر دے کر حرف نون دال ہا لگا دیں تو یہ اسم فاعل کا صیغہ واحد بن جائے گا، صحیح ہے۔ امر حاضر کے صیغہ واحد حاضر کے آخر میں زیر دے کر، یہ زیر دے دیا ہم نے، زیر دے کر پھر اس کے آخر میں نون دال ہا لگا دیں تو یہ بن جائے گا خور سے خورندہ، یعنی کھانے والا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیونکہ گزشتہ سبق میں مثال میں آپ کو یہی لفظ بتایا تھا، لہٰذا بنانے کا طریقہ بھی اسی کا بتا رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسم مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ، یہ اسم فاعل قیاسی بنانے کا طریقہ تھا، اب یہ اسم مفعول قیاسی بنانا خوردن سے۔ تو اسم مفعول قیاسی بنتا ہے ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے، ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے۔ وہ اس طرح کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں زبر دے کر حرف ہا لگا دے، بہت آسان۔ صیغہ واحد غائب کے آخر میں یہ زبر دے کر، یہ جو تبدیلیاں ہم نے نشاندہی کے لیے لال پین سے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، زبر دے کر حرف ہا لگا دیں تو یہ بن جائے گا اسم مفعول صیغہ واحد، خورد سے خوردہ، یعنی کھایا ہوا، ٹھیک ہے، کھایا ہوا۔ اچھا، ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ ہم آپ کو یہ اسم مفعول اور اسم فاعل دونوں ایک ساتھ اس لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ان میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اب دیکھیں، جمع بنانے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، واحد کا صیغہ ہے خورندہ، کھانے والا۔ اب اس کا جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تبدیلی کیا کرنی ہے؟ یہ جو واحد کے آخر میں جو ہا ہے، یہ ہا حرف ہے جو، اس کو گاف سے بدل کر الف اور نون لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہے کو گاف سے بدل کر الف اور نون لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو خورندہ سے خورندگان، یعنی کھانے والے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسم مفعول قیاسی کے جمع بنانے کا قاعدہ بھی بالکل وہی ہے کہ یہ جو حرف ہا ہے اس کو گاف سے بدل کر الف اور نون لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا خوردگان، کھائے ہوئے، ٹھیک ہے، کھائے ہوئے۔ ہے نا آسان؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی اچھے سے آ گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا
تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو اسم فاعل اور اسم مفعول کی جو دوسری قسم ہے، یعنی اسم فاعل سماعی اور اسم مفعول سماعی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تعریفات ہم نے آپ کو بتا دی تھی گزشتہ سبق میں۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔